یار اپنے امام کے بارے میں اس کو اپنے امام پر اتنا زیادہ دنیاوی چیزوں کا الزام لگاتا ہے، یار اس کی روایات کیسے درست ہو سکتی ہے؟ وہ کیسے روایت دین کا صحیح اماموں سے ہمیں اچھا پہنچائے؟ میں اس کا جواب بس خاموش رہو، میں اس کا جواب دیتا ہوں، تم خاموش رہو، ٹھیک ہے نا؟ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ محترم ناظرین، انہوں نے سوال کیا ہے، اب اس کا سوال کا جواب سن لیں۔ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی۔ نہیں، ابھی سوال کیا، ابھی جواب دیتا ہوں۔ ابھی آپ نے موضوع سے باہر سوال کیا ہے بھائی۔ نہیں میں نے ان نہیں، کو بہت کہہ دیا کہ میں موضوع نے سے باہر سوال نہ کرو۔ جواب اب نہیں سن لو، دیا۔ آپ سننا پڑے گا جواب۔ میں نے یہ کتاب ہے جامع البیان۔ بھائی میں موضوع کے متعلق بات کروں گا، میرا جواب موضوع سے باہر بھی نہیں ہوگا۔ جواب سنو۔ نہیں پلیز بھائی میرے پلیز، آپ تین نہیں جواب سوال کیا رہتے نا، ہیں۔ نہیں پلیز سوال کیا ہے، میرا سوال کیا ہے، جواب سنو، سوال میں کا جواب 60 سنو۔ سیکنڈ اور گفتگو کروں گا نہیں یار، میں 60 سیکنڈ اور سوال گفتگو کروں گا۔ نہیں بھائی، سوال کیا ہے تو جواب سنو۔ یا بار بار سوال کرتے ہو تو بھائی سنو۔ میں نے آپ کو 5 کسی لفظ تم سوال نے کا جواب دہرایا، فوراً نہیں دیا۔ تم نے میں نے کہہ دیا کہ اصول کافی سے ہاتھ اٹھایا، میں نے میں نے کہا کہ میں عمر ہی بن گیا بھائی، میں صحابہ کو مان گیا، پھر بھی آپ نے ہاتھ نہیں چھوڑا نا۔ پھر آپ جواب سنو۔ یہ کتاب جامع البیان عن تأویل آیات القرآن، جلد نمبر 1، چھاپ دار الفکر، ملاحظہ فرمائیے، حدیث نمبر 14، صفحہ نمبر 25، یہاں پر اسی موضوع پر قرأ رجل عند عمر بن الخطاب فغیر علیہ، ایک شخص نے جناب عمر کے پاس قرآن کی تلاوت کیا تو ان کو پہ غصہ آیا، ان پہ غیرت کیا انہوں نے۔ قال لقد قرأت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلم یغیر علیہ، انہوں نے کہا کہ میں نے یہی صورتیں یہی آیات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تلاوت کی ہے، انہوں نے مجھ پہ غصہ نہیں کیا۔ فاختصما عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دونوں چلے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مخاصمہ کے لیے اور فیصلہ سنوانے کے لیے کہ آپ فیصلہ کریں۔ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، عمر صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ الم تقرأنی آیتا کذا وکذا، قال بلا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فلان آیا اس طرح مجھے نہیں پڑھایا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں نے اسی طرح پڑھا ہے۔ فوقع فی صدر عمر، تو عمر کے دل میں کچھ شیء، کوئی بات آئی ہے۔ فعرف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو پہچان گئے کہ اس کے چہرے میں، کہ اس کے دل میں کچھ ہے۔ فضرب صدرہ، اس کے سینے پہ مارا ہے۔ ابعد شیطان دفع ہو جا۔ قالها 3 3 دفعہ۔ ثم قال یا عمر ان القرآن كله صواب ما لم تجعل رحمتا عذابا او عذابا رحمہ، اے عمر قرآن سب صحیح ہے۔ دیکھو ان لوگوں جنہوں نے قرآن جمع کیا ان کا فلسفی کیا ہے، کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قرآن تو جس طرح مرضی پڑھو، بس رحمت کو عذاب نہیں بنانا، عذاب کو رحمت نہیں بنانا، جس طرح مرضی پڑھو۔ اچھا، یہ روایت نقل کرنے کے بعد شیخ احمد محمد شاکر، ملاحظہ فرمائیے، یہ تفسیر تبری بتحقیق شیخ احمد محمد شاکر اسی روایت کو نقل کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں هذا الروایہ فهو تصریح بصحت الحدیث فصح الحدیث والحمد للہ، حدیث صحیح ہے۔ تو جس شخص کے سینے پر، جس شخص نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نزاع کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آیت آپ کو اسی طرح سنائی ہے، اس دوسرے شخص کو بھی میں نے سنایا، تو اس کے دل میں شک آ جاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ اس کے دل میں کوئی بات ہے، سینے پہ تھپڑ مار کے کہتے ہیں کہ شیطان دفع ہو جائے، شیطان دفع ہو جائے، شیطان 3 دفعہ کہتے ہیں۔ تو اگر ایسے صحابی سے جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مارا بھی ہے اور اس طرح کے الفاظ جواب میں نے اب اس کی حدیث قبول کی جا سکتی ہے؟ ایک نابینا شخص ہے بھائی، ایک نابینا شخص ہے، وہ بیچارہ اس پہ کتے نے پیشاب کیا، تو اب کہتے ہیں اس سے کیوں ہے یہ، اگر کتا یا بچہ انسان پہ پیشاب کرتا ہے، انسان پہ تو ہو جاتا ہے، 100 دفعہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، بچے کو گود میں لیتے ہیں پیشاب کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کوئی فسق نہیں ہوتی، یہ فسق وہ ہوتا ہے، فسق وہ ہے کہ رسول قرآن کی مجید آیت ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ دل میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح بھی حکم سنائے اپنے دل میں بھی کسی طرح کا حرج نہ ہو، فلا وربک لا یؤمنون، یہ ایمان ہی نہیں رکھتے اس وقت تک کہ ان کے دل میں بھی کوئی شک نہ ہے۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عمر کو اپنا فیصلہ سنایا ہے، اس کے دل میں بات آئی ہے، فلا وربک لا یؤمنون،
ہاں انسان پہ کتا پیشاب کرے اس سے انسان اس کے غیر مومن بعد نہیں کیا بنتا. ہوا؟ اس کے بعد غیر مومن نہیں, اس کے بعد وہ یہ تپڑ لگا نا اس کو, عمر کو سینے پہ 3 تپڑ مارے کہ شیطان دفع. یہ سنا ہے میں نے حدیث, کیا ہوا, یہی ہوا, حدیث ختم پر حدیث ختم. جی ہاں تو اس سے کیا ثابت اس کا جواب یہی ہے, آپ کے سوال کا جواب یہی ہے. اگر اس کی حدیث تم لے سکتے یار ہو, اس کی حدیث تم لے سکتے ہو, آپ نے نا امیر المؤمنین افضل الصحابہ بنا سکتے ہو, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ سننے کے بعد اس کے دل میں کوئی بات آئی تھی, کوئی بات, اور قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون, تیرے رب کی قسم ان کا ایمان ہی نہیں, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے بعد دل میں شک رکھے. ہاں یار بات سنو, میری بات سنو, آپ میری بات ٹھنڈے دل سے سنو. رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں پھر کبھی ابو بصیر کو نہیں چڑھنا. بھائی میں کیوں ابھی بصیر کو کیوں نہیں چھیڑوں گا, میری بات تو سن لو نا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو کچھ بھی تھا, رسول اللہ نے اپنے ہاتھ کا فیض عطا کر کے دل شیشے کی طرح منور کر دیا, پر ابو دل میں جو پیدا ہوا کتا بھیجا گیا, اس کے لیے کتا بھیجا گیا, اس کے چہرے پر پیشاب کر دیا. اور آپ کہتے ہیں اس طرح تو کئی دفعہ میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے, آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ بچے نے, میں نے کہا بچے نے مجھ پہ پیشاب کیا, میں باپ ہوں الحمدللہ, میرے بچے ہیں, اگر بچے کو گو یا میرے بھتیجے ماشاء اللہ, اگر وہ ان کو بہت دفعہ ہوا ہے, بہت, ہر باپ کے ساتھ ہوا ہے. میں نہیں سمجھتا اگر آپ کے بچے نہیں ہیں. اچھا حافظوا علی الصلوات, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, صلاۃ العصر, یار اس سے بھی آپ نے استدلال کیا ہے سکتی ہے, آپ بتاؤ اس سے آپ کی کیا بات بن جاتی ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی جب تم مصحف لکھنے لگو, یہ میری آخری روایت ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر اگلے سیشن میں اگر آپ کو اگر کہاں گیا حروف سبعہ, وہ کہاں گیا نا, میں نے کہا اسی طرح ٹائم ضائع کرو گے. حروف سبعہ, حروف سبعہ پر گیا, آتے ہیں حروف سبعہ پر, بھاگنا چاہتے ہیں. الصلاۃ خیر من النوم کا وقت ہو گیا بھائی, خیر من او بھائی عشر کہاں گئی, خیر من النوم, عشر رکعات کہاں گئی, فساکتت کہاں گیا, قد ذهب منه قرآن کثیر, یہ جدھر گئے ادھر ہی سب عارفن چلا گیا. سنتے ہیں بتائیں بھائی, صلاۃ العصر کا بتائیں. ہاں تو انہوں نے فرمایا کہ جس وقت تم مصحف لکھنے لگو تو مجھے بتانا, تو حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر لکھ دینا. یار میں کہتا ہوں کہ آپ اپنی جتنی تفسیریں اٹھا کے دیکھو تو وہ تفسیری جملے تو بیچ میں لکھ دیتی ہے, تعریف کہاں پہ ہوئی, کیا یار آپ باتیں کرتے ہیں یار, کوئی تفسیر آپ کے پاس ہے ادھر؟ تم بولتے جاؤ, ابھی اس میں ٹائم نہیں لگانا, آپ بولتے, اپنا جواب دے دو. او بھائی میرے جلالین کھول کے دیکھ لو, عام سادہ تفسیریں دیکھ لو, بیچ میں تفسیری جملے پہ ہوتے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کبھی آپ نے تفسیریں دیکھی ہیں؟ تفسیر دیکھیے, تو اس میں بریکٹ میں جملے نہیں ہوتے. بہرحال تم پڑھو, میں جواب دے دیتا ہوں اس کا فوراً. تو بھائی میں نے جواب تو دے دیا, میں نے کہا کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صلاۃ العصر کے الفاظ لکھوانا یہ تفسیری تھا یار, تفسیری لکھانے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ تفسیر میں دیکھو آپ بھی لکھ لیں, آپ بھی لکھ لیں, آپ دیکھیں جو چیز تفسیر کے لیے ہوتا ہے اس میں. اور میں یہاں پر اپنے سننے والوں کو ایک بھی ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. ہدیہ کرو, آپ کو شاید سمجھ میں آ چکی ہے آج کے سیشن میں. جی تو نقطہ یہ ہے کہ جن آیات کی ہم تلاوت منسوخ سمجھتے ہیں, ہم آیات کی تفسیر میں ان آیات کو ہم پہلا نمبر دیتے ہیں, اور ہم یہ مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں کہ یہ آیت. دوبارہ بولیں, دوبارہ میں دوبارہ بولتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں اللہ کہ جن آیات کو ہم منسوخ التلاوہ مانتے ہیں, بات سمجھ آ رہی ہے نا,
لا تبدیل کلمات اللہ کہاں گئی؟ منسوخ التلاوت تو لا تبدیل کلمات اللہ بھی آپ پڑھ رہے تھے. ہیلو. جی سر آواز آ رہی ہے آپ کی, بات کریں ہاں بات کریں, بسم اللہ. آ رہی ہے نا. ہاں ہاں ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم جو جن تلاوت کو منسوخ سمجھتے ہیں نا, ہم ایسا ہرگز نہیں ہے کہ بالکل ہی ان سے استفادہ نہیں کرتے. ہم تفسیری اقوال میں ان کو درج کرتے ہیں اور ان تفسیروں کو, ان منسوخ التلاوہ آیات کو تفسیر کے باب میں بہت معتبر سمجھتے ہیں. اور یہ آیت جو ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وصلاۃ العصر, ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ یہ آیت اسی طرح نازل ہوئی تھی, بعض میں صلاۃ العصر کی تلاوت منسوخ ہو گئی تھی. تو وہ دیکھیں مولوی صاحب, پہلے آپ اس کو ثابت کریں نا کہ یہ ایسا ہوا تھا. آپ شاید تو نہیں ہیں. عائشہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے قرآن لکھ دو. او بھائی انس رضی مستد اللہ احمد تعالیٰ بن عنہ کی حنبل, روایت سے میں نے ثابت دیکھو کر دیا. میں روایت آپ کو دکھاتا ہوں, جز الاربعون, یہاں پہ حدیث یہ ہے, حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی. میں جناب عائشہ نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کے لیے ایک مصحف لکھ دوں, اور فرمایا کہ جب اس آیت کو پہنچو تو مجھے خبر دے دینا. تو میں نے ان کو خبر دے دیا, حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی فعملت علی, انہوں نے مجھے اس طرح لکھایا, حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وصلاۃ العصر. واو, والصلاۃ الوسطی وصلاۃ العصر. پہلی بات ہے کہ آپ کہہ رہے تھے تفسیر ہے, یہ تفسیر نہیں ہے. اگر تفسیر ہوتی تو یہاں پہ لفظ ای ہوتا, لفظ ای ہوتا. عائشہ صاحبہ یہاں پہ, جناب عائشہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہاں پر وہ تفسیر نہیں لکھا رہی ہیں, وہ مصحف لکھا رہی ہیں. اور انہوں نے نہیں تفسیر, اگر یہاں پہ ہوتا نا کہ والصلاۃ الوسطی, اس سے مراد یہ ہے صلاۃ العصر, یہ لفظ ای کے ساتھ ہونا چاہیے. والصلاۃ انہوں نے عصر لکھا, وقوموا للہ قانتین. اچھا, انہوں نے کہا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت اسی طرح سنی ہے. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ منسوخ التلاوہ ہے, بسم اللہ وہ حدیث ہمیں دکھائیں کہ یہ منسوخ التلاوہ ہے. عائشہ اگر آپ اجازت دیں تو اجازت دیں, اگر یہ منسوخ ہے, اس کی تلاوت منسوخ ہے, اس کو پڑھنا حرام ہے, تلاوت اس کی منسوخ ہے, پڑھنا اس کا حرام ہے, تو عائشہ اس کو قرآن میں کیوں لکھا رہی ہیں؟ پڑھنا ہی حرام ہے, وہ قرآن ہی نہیں رہا. نہیں حرام نہیں کرتے, غلط بات ہے, قرآن نہیں ہے نا, قرآنیت خطر ہے. غلط بات, غیر قرآن کو قرآن میں کیوں ملا رہی ہیں؟ ہم پہلی بات یہ ہے کہ منسوخ التلاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں, کوئی چیز ہے ہی نہیں. او بھائی کیوں نہیں ہے؟ حضرت انس کی روایت میں, حضرت انس کی روایت سے ثابت, حضرت عائشہ کی روایت سے ثابت, اور سیر و اعلام النبلاء سے ثابت. ہم سب نے اس کا جواب میں گزر چکے ہیں, سب کا جواب ہم نے دے دیا سے ثابت, اس کا سب کا جواب میں نے دے دیا, شاید آپ سن نہیں رہے تھے. اور اگر آپ اجازت دیں تو ایک حوالہ پڑھوں اور اس کے بعد اجازت مانگوں گا. کیوں بھائی, کیوں بھاگ رہے ہیں؟ وہ بکری والی کیونکہ اب ہفتے سحری کا پھر انشاءاللہ پھر ہو جائے گا اگلے بدھ. ٹائم آپ نے ضائع کیا. وہ حروف سبع کا جلدی سے حروف سبع کا بتاؤ کہاں ہے وہ. چلے وہ بتاؤ. کیا وہ بھی منسوخ التلاوہ ہیں کیا حروف سبع؟ تو آپ لکھ کر دے دیں, آپ کہہ دیں کہ میں مان گیا ہوں کہ میں نے تسلیم کر لیا کہ اہل سنت کی کتابوں سے وہ تلاوت ثابت ہو گیا, تو میں سبع حروف سمجھا کے جاؤں گا. میں لکھ کے دیتا ہوں کہ ان کے کتب سے منسوخ التلاوہ بالکل ثابت نہیں ہے, اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ منسوخ کہ حروف سبع ہمیں دکھاؤ. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ منسوخ التلاوہ دکھاؤ ہمیں نا. آج سے پہلے آپ نے کہا تھا آپ کے یہ افسانے ہم مان لیے ہوتے ہیں تو آپ سے کیوں یہ دیوان کرتے ہیں؟ او بھائی, او اللہ یاری صاحب, تھوڑا سا علم بچا کر رکھو, اگلی بود کو بحث کرنی ہے. ہاں بھائی تم ابھی جواب ختم کر بیٹھے. اتنا اس کے پاس جواب نہیں تھا, یہ تحقیق کے لیے وقت مانگ رہا ہے تاکہ اس کو کوئی کہانی اس کے لیے ڈھونڈ افسانہ بنا دے حروف سبع کے لیے. ہمیں پتہ چل گیا بھائی, وہ سب کو پتہ ہے, جواب نہیں ہے. آپ جو ہے نا ٹائم وہ پلاننگ کے طور پہ ٹائم ضائع کر دیا آپ نے, تاکہ ایک ہفتہ آپ کو ٹائم ملے تاکہ وہ حروف سبع کے لیے کچھ ڈھونڈ لے. وہ نہیں ملے گا بھائی, وہ تلاش بھی کریں گے نہیں ملے گا. ابھی کچھ جواب دے دو مختصر سا.
नहीं नहीं नहीं, नहीं। ठीक हो गया इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो अल्लाह यारी साहब, हमें बहुत मजा आया आपके साथ गुफ्तगू करने का, खुदा और हाफिज। नहीं आपका नहीं नहीं ज्यादा पुराना हुरूफ कर्ज सबा दे दो भाई, हुरूफ सबा के जवाब दे दो, मजा क्या है, हुरूफ सबा के जवाब ओ दो। भाई, आपके दोस्त आपको कुछ नहीं कहते, जो आपका हाल हुआ है, आप परेशान ना हो। आपको ये मसला है कि अगर मैं उठकर चला गया, वो कभी हार गया है। और चले मैं हार गया, आप हुरूफ सबा के जवाब दे दो, खुश हो जाओ तुम भाई। हुरूफ सबा का बताओ ना, दिखाओ क्यों, जवाब क्यों नहीं दे रहा भाई ये? बोलो तो जवाब, आप सबको इस पता है तरह जवाब करें, नहीं है। इस पर्ची के ऊपर लिख के शो, आप पर्ची के ऊपर लिख कर ये शो कर दें कि मैं कहता था कि सहाबा कराम में से किसी का कौल नहीं है कि आयात मनसूख तिलावा है, आज साबित हो गया है, तो मैं यार सब तिलावत दे देता हूं। सब ओ भाई मैंने सब जवाब दे दिया उसका, मैंने, और आपने अभी जितनी मैंने रिवायतें जिया पढ़ी है को मैंने कुछ सबका जवाब, अनस इब्न मालिक का जवाब मैंने दे दिया आपको। आपने जो किताब है, किताब इत्कान से हदीस पढ़ी है उसकी जवाब मैंने दे दिया है। आपने जो सिर चले, आप आलम दे दो। नुबला से हदीस पढ़ी है सबका जवाब अच्छा, मैंने अनस दे वाली दिया। का आप दे दो। हाँ, हाँ, नहीं दिया यार, अनस वाली रिवायत का जवाब आप दे दो। अनस वाली रिवायत मैंने दिखा दी आपको मुस्लिम से कि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है, मैंने दिखा दिया आपको, बिल्कुल दिखा दिया। वो सहाबा का कौल था, वो आयत नहीं क्या? था, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल था। आपने सुना नहीं, मैंने मतन दिखाया। अच्छा, अब सबको दिखा दिया, सबने देखा उसको। आपने तो जो आप उस वक्त अपने उस्ताद जो आपके साथ बैठा है ना, वो आपको सिखा रहा है, आप उसके साथ महवी गुफ्तगू में थे, वो आपको कुछ नुक्ते बता रहा था, आप मेरी गुफ्तगू नहीं सुन रहे थे ओ भाई मेरे, और मेरा शगीर्द बैठा हुआ है, आपकी तरह का मेरा शगीर्द बिल्कुल आपकी तरह है। शागिर्द है जो भी है, वो जो आपको सिखाता है ना, जो आपको हेल्प करता है, उसकी बातें सुन रहे थे, मेरी बातें नहीं सुन रहे थे। वो आप जितने तो मेरे शगीर्द हैं यार, जिनको मैं जबर शेर सिखाता हूँ, या जबर पढ़नी है या शेर पढ़नी। हम आपके शागिर्द हैं, हम आपसे सीखना चाहते हैं हुरूफ सबा, बिस्मिल्लाह करें मौलवी साहब, उस्ताद मोहतरम, सिखा दें हम हुरूफ सबा कहाँ। फिर बुध को अगर इंशाल्लाह वक्त हुआ, जिंदगी ने वफा की, हाँ, तो बहुत मजा आया, तो आपको जितना बुध को टाइम इंशाल्लाह चाहिए, बकिया मबाइस जितना, आएंगे। एक हफ्ता तो क्या, 2 हफ्ते, क्यों? 3 हफ्ते, 1 महीने, आपको जितना टाइम चाहिए तहकीक करें, हुरूफ सबा का लेके आए हम, ठीक है ना। ओ, ये कहाँ मनसूख हुई हैं, ये क्या ओ चीज भाई आप बुखार है। है। वो भाई, चले, अल्लाह खुश ओ रखे। भाई